الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے تمام دینی بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہتر ہے۔ تو سب سے افضل اور بہترین لوگ وہ ہیں جو دونوں خیروں کو جمع کرتے ہیں، یعنی پہلے سیکھتے ہیں اور اس کے بعد سکھاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اسی مقصد کے لیے تھا کہ وحی کے ذریعے جو قرآن حاصل ہو، اس کی حکمت کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا جائے۔ تو اب جو بھی قیامت تک قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے تو یہ شخص گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مشن کا علمبردار ہوتا ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص الخاص نسبت حاصل ہو گئی، اسی لیے اس کو سب سے افضل فرمایا گیا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ سب سے خاص، سب سے افضل انبیاء کرام کے بعد وہ لوگ جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو اس سیکھنے سکھانے میں اخلاص ہو اور صرف رضا الہی کو سامنے رکھیں، دنیاوی کوئی غرض نہ شامل ہو، تو پھر ہم اس اجر پہ پہنچیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے سورہ اعراف میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت تو اس حدیث سے اور قرآن پاک کی اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتی ہوں کہ یہ ہمارا مہینہ جو ہے رمضان کا ہے، خاص الخاص مہینہ، اور اسی مہینے میں قرآن پاک اترا۔ اسی مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ تو قرآن کی جو فضیلت ہے اس کے ساتھ رمضان کی مہینے کے ساتھ مشترک ہے، کیونکہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کا اصل حق تو یہ ہے کہ ہاں اس پر سمجھ کر عمل کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازنے کا ایک ذریعہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کو بھی قرار دیا ہے۔ یعنی قرآن بے شک اترا تو اسی بات کے لیے ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، ہماری زندگی کا ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے، ہمارے دنیا کے کام ہو یا آخرت کے کام، اس سب میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ اسی لیے قرآن کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کو لوگوں کو سکھائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت بھی بے انتہا اجر و ثواب کے حامل ہے۔ بعض لوگ نادانی سے سمجھتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر پڑھنے سے کیا حاصل ہے، کیا فائدہ قرآن کو ایسے پڑھنے کا جب مطلب نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ ان کی نری جہالت ہے اور ناسمجھی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انسانوں کی کتاب پر قیاس کرتے ہیں، جن کو بے سمجھے پڑھنا ایک فضول کام سمجھا جاتا ہے۔ ہم کوئی بھی کتاب، انگلش کی بڑی سے بڑی بک، سائیکالوجی کی، فلسفی کی، سائنس کی، کچھ بھی پڑھ لیں، ہم اس وقت پڑھیں گے جب ہمیں وہ سمجھ میں آئے گی، بغیر سمجھے تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے۔ اس کا تو مقصد دنیا آخرت کی فلاح کے لیے ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ میں نور ہے، ایک ایک حرف قرآن کا نوری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اترا ہے، یہ لوح محفوظ سے
انسانوں تک پہنچائے۔ اس کی محض تلاوت بھی موجب ثواب باعث و خیر و برکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملے گی، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو الف لام میم حرف مقطعات ہیں اور ان کو متشابہات بھی کہتے ہیں، لیکن ان کی تلاوت پہ بھی ہمیں نیکی ملے گی۔ یعنی الف لام میم میں 3 حرف جمع ہیں تو اس میں ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہی ثابت ہوا کہ یہ ثواب ہمیں بے سمجھے پڑھنے پر بھی ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مطلب نہیں سمجھ رہا ہے، معنی نہیں جان رہا ہے، لیکن اس کا ثواب و اجر بھی اپنی جگہ ہے۔ تو لیکن یہ کتاب اتری اس لیے، نازل یہ ہوئی کہ ہم اس کو اپنی پوری زندگی میں شامل کر لیں۔ ہماری صبح سے شام تک جو بھی کام ہے ہمارے، اس کاموں میں کوئی ایک کام ہمارا ایسا نہ ہو جس میں قرآن کا کریم کی ناراضگی ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، جس میں منع کیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا فرض ہے کہ قرآن کریم کی کچھ صورتیں ضرور زبانی یاد کریں۔ جب بھی موقع ملے قرآن کریم کھولیں، بغیر بھی وہ قرآن کریم کھولے بغیر بھی زبانی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس طرح چلتے پھرتے بھی اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دماغ میں نے حافظے میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو، وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کا بے شمار اجر ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ کم سے کم پورا قرآن حفظ نہ ہو، یاد نہ ہو، تو اس کی مخصوص صورتیں یاد کریں۔ سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان کو آتی ہے، جس کو نہیں آتی اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اور پھر سورہ اخلاص کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے، یعنی سورہ اخلاص کو آپ 3 دفعہ پڑھیں گے تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ رمضان کے مہینے کی مناسبت سے، کیونکہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے ساری زندگی حضرت جبرائیل سے ایک بار قرآن سنا، لیکن جو ان کے وصال کے وقت آخری رمضان تھا، اس میں 1 دفعہ قرآن جبرائیل نے سنایا اور 1 دفعہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ تو اسی مناسبت سے ہم یہ رکھ لیں کہ ہم جو ہیں 2 دفعہ قرآن پاک رمضان میں ختم کریں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اور یہ ایسا کرنا مشکل نہیں ہے، خاص طور پہ ایسے لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، یا وہ لوگ جن کو گھر کے کام کاج سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی ذمہ داری ان کے سر پہ نہیں ہے، وہ اپنا زندگی کا بیشتر حصہ گزار چکے ہیں اور سکون سے عبادت کرتے ہیں، وہ بہت آسانی سے 2 قرآن پاک رمضان میں ختم کر سکتے ہیں۔ 10 دن میں 15 دن میں 1 قرآن، 15 دن میں 1 قرآن۔ ہمارے اسلاف میں، اکابرین میں تو بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، یعنی 1 دن میں 10 سپارہ۔ تو یہ ان سے ہی ہوگا آج کل کے دور میں، جو ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، اپنی ضرورتیں اور اپنی تفریحات اتنی ہوتی ہیں کہ تصور ہی نہیں کر سکتے اس بات کا کہ 3 دن میں قرآن ختم کریں۔ لیکن ہم 1 مہینے میں 2 قرآن، یا کم سے کم رمضان میں تو 1 مہینے میں 2 قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن کو اصل چیز ہے قرآن کو پہ عمل کرنا۔ اگر آپ غور کریں اور معنی کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں عمل کتنا تھوڑا رہ گیا ہے۔ بہت ساری باتوں کو ہم یہ کہہ کے ٹالتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، یہ احکام میں نہیں آتا، حالانکہ پورا قرآن ایک احکام کی صورت میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ اس کے ایک ایک بات پر، ایک ایک جملوں پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، اور ہمیں محبت ہونی چاہیے عربی زبان سے۔ عربی زبان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب سے محبت کرو۔ کیوں؟ کہ قرآن عربی زبان میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اور سب سے ایک تیسری بڑی بات، جنت کی زبان عربی ہوگی۔ تو لوگوں، قرآن کو سمجھو اور سیکھو،
اس زبان کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو عربی سکھاؤ تاکہ وہ قرآن کو آسان طریقے سے سمجھ سکیں۔ ہمارے بڑوں سے بزرگوں سے یہی غلطی ہوئی، یا حکمرانوں سے، کہ عربی زبان کو نافذ نہیں کیا گیا۔ اگر اسکولوں میں عربی زبان نافذ کر دی جاتی جس طرح انگلش تھی کو کیا گیا، تو یہ ہمارے رابطے کی بھی زبان ہوتی۔ سب سے بڑی بات تو ہمیں زیادہ خوبصورتی سے، سمجھداری سے سمجھنا آتا، ہم خوب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور حدیث بھی ساری عربی میں ہیں، حدیث بھی ہم سمجھتے ہیں اور ڈائریکٹ ہمارے سینوں میں اترتی ہیں باتیں۔ لیکن افسوس یہ نہیں ہو سکا، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو عربی زبان سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ہم کم سے کم اگر زبان کو سمجھ نہیں سکتے تو ہم اس کا ترجمہ تو بار بار کر سکتے ہیں، تفسیر تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، اس کی باریکیوں پہ غور کیجیے اور کوشش کریے کہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ آئیے ہم اس مہینے میں عہد کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں، کہ قرآن کو اپنی زندگی پر نافذ کریں گے اور ہر کام میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر عمل میں ہم اپنے سامنے اس چیز کو رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔